السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جنازے کی نماز سے متعلق ایک غلط فہمی اور ایک ایسا مسئلہ جسے لے کر اکثر لوگ الجھن میں رہتے ہیں، اور بسا اوقات تو لوگوں کو آپس میں الجھتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ چپل اور جوتے پہن کر جنازے کی نماز ادا ہوگی یا نہیں۔ اگر کوئی چپل یا جوتے پہن کر یا اسے اتار کر اس پر کھڑے ہو کر اگر جنازے کی نماز ادا کر لے تو کیا وہ ثواب کا مستحق ہوگا یا نہیں؟ اس کی جنازے کی نماز ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو آئیے جانتے ہیں کہ کیا حقیقت ہے۔ میرے بھائی، عام طور پر جنازے کی نماز مسجد سے باہر کھلے میدان میں یا جو جنازہ گاہ بنی ہوئی ہے اس پر ادا کی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر جنازے کی نماز جو ہے پاک صاف جگہوں پر ادا کی جا رہی ہے تو ایسی صورت میں بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ تمام لوگ اپنی اپنی چپلوں کو اور اپنے اپنے جوتوں کو جو ہے کہیں کنارے کیا کر دیں، اتار دیں، اور یہی سب سے بہتر طریقہ ہے۔ سب سے بہتر طریقہ یہی ہے، اور اس میں کوئی الجھن بھی نہیں ہے، اور جو ہے کسی کو جو ہے جواب دینے کی بھی نوبت پیش نہیں آئے گی۔ لیکن اگر جنازے کی نماز ایسی جگہوں پر ادا کی جا رہی ہے جس کے متعلق یہ شک ہے کہ یہ جگہ پاک بھی ہے یا نہیں، یعنی وہ جگہ پاک ہے یا ناپاک۔ مثال کے طور پر کہیں جو ہے عام راستوں پر لوگ جنازے کی نماز ادا کر لیتے ہیں، یا مجمع بڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے جنازہ گاہ سے باہر بھی جو ہے صفیں چلی جاتی ہے، اور سڑکوں پر روڈوں پر کیا ہونا پڑتا ہے، کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ تو ایسی جگہ جس کے متعلق شک ہو کہ جگہ پاک ہے یا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ آپ چپلوں کو اتار کر اپنی چپلوں پر یا جوتوں پر کیا ہو جائے، کھڑے ہو جائیں اور جنازے کی نماز ادا کر لیں۔ تو ایسی جگہوں پر جس سے متعلق شک ہو کہ یہ جگہ پاک بھی ہے یا نہیں ہے۔ رہی بات کہ اگر یعنی چپل یا جوتے پہن کر کوئی شخص جنازے کی نماز ادا کر لیتا ہے تو نماز ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یاد رکھیں کہ چپل یا جوتے پہن کر جنازے کی نماز صحیح ہو جائے گی بشرطے کہ چپل اور جگہ دونوں پاک صاف ہوں، یعنی جن چپلوں یا جوتوں کو وہ پہنا ہوا ہے وہ چپل اور جوتے اور جس جگہ پر وہ کھڑا ہے وہ جگہ بھی کیا ہونی چاہیے، پاک ہونی چاہیے، تب جا کر کے اس کی جنازے کی نماز ادا ہوگی۔ لیکن اگر چپلوں پر کھڑا ہے اور پھر جو ہے چپل کے جو ہے اوپری حصے پر کیا نہیں ہے، ناپاکی نہیں ہے، اور اس کے جو ہے نچلے حصے پر جو ہے اندرونی حصے پر جو ہے اس کے کیا ہے ناپاکی لگی ہوئی ہے، تو چپل پر کھڑے ہونے کی اجازت ہے، آپ کھڑے ہو کر کے جنازے کی نماز ادا کر لے سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی چپل پہن کر نماز ادا کرنا چاہتا ہے، چپل ہو یا جوتا ہو، تو پھر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ چپل کے جو ہیں اوپری حصہ اور جو ہے اندرونی حصہ، یعنی چپل کے اندر کا جو حصہ ہوتا ہے، نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے، دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جس جگہ پر وہ کھڑا ہے اس جگہ کا بھی پاک ہونا بے حد ضروری ہے، اس کے بغیر جنازے کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو چپل پہن کر اگر ایسی صورت میں کہ چپل پاک ہیں اندر سے بھی اور باہر سے بھی، تو جنازے کی نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر جو ہے چپل پہنا ہوا نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر کھڑا ہے، چپل کو اتار کر اس کے اوپر کھڑا ہو کر کے جنازے کی نماز ادا کر رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ چپل کا اوپری حصہ کیا ہو، پاک ہو۔ اور عام طور پر چپل کا اوپری حصہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، پاک ہی ہوتا ہے۔ اگر ناپاکی وغیرہ لگی بھی ہوتی ہے تو وہ اندر کے حصے پر اور نچلے حصے پر ہوتا ہے، تو چپل پر کھڑے ہو کر نماز اس وقت ادا ہو جائے گی جبکہ چپل کا اوپری حصہ کیا ہو، پاک ہو۔ اگر اس کے نیچے نجاست اور ناپاکی لگی ہوئی ہے تو اس سے بھی جو ہے کوئی جو ہے خرابی واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ چپل کے اوپر آپ کھڑے ہیں اور ناپاکی نیچے لگی ہوئی ہے، اور ایسی صورت میں اگر ضمیر بھی ناپاک رہے گی تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، جنازے کی نماز ادا ہو جائے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ لوگ جو ہیں اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے، اور یہ شک اور یہ جو ہے ڈاؤٹ آپ لوگوں کا کلیئر ہو گیا ہوگا کہ کب ہم چپل اور جوتے پہن کر جنازے کی نماز ادا کر سکتے ہیں اور کب کرنا ہمارے لیے جو ہے بہتر
بہتر ہے اور کب نہ کرنا بہتر ہے۔ تو یاد رکھیں کہ پاک صاف جگہوں پر اگر جنازے کی نماز ہوتی ہے تو ایسی جگہوں پر تمام لوگ چپل یا جوتے اتار کر ایک سائیڈ رکھ کر کیا کریں، جنازے کی نماز میں کھڑے ہوں، تو یہ بہتر طریقہ ہے۔ لیکن اگر کسی کے چپل یا جوتے بالکل پاک صاف ہوں، اندر بھی باہر بھی، اوپری حصہ بھی اور نچلی نیچے کا حصہ بھی، تو پھر ایسی صورت میں چپل اور جوتے پہن کر کوئی نماز ادا کر لے تو اس کی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر چپل پر کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہا ہے تو اس کے لیے اوپری حصے کا، چپل کے اوپری حصے کا پاک ہونا ضروری ہے، اور چپل کے نچلے حصے کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ اور اس مسئلے کو آپ کیا ہوں گے، سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو پھر آپ اپنے حصے کا یہ کام ضرور کریں کہ دین کی صحیح معلومات اور صحیح جانکاری ان لوگوں تک بھی کیا کریں، جو پہنچائیں، جو ان سب باتوں سے کیا نہیں ہے، واقف نہیں ہیں، اور اس مسئلے کو لے کر اکثر الجھتے رہتے ہیں یا پھر وہ شک کے شکار رہتے ہیں۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا اور آپ تک بات پہنچا دی۔ آپ کیا کریں، علم کی روشنی کو کیا کریں، لوگوں تک بانٹنے میں ہمارا ساتھ دیں، اور ہمارے ساتھ چینل میں جڑے رہنے کے لیے اور ہماری ہر ویڈیو کو اپنے تک پہنچانے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور اس ناچیز کو بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔